حوالے سے تو آپ احتجاج کو لیڈ کر رہے ہیں؟ ہم احتجاج میں شامل ہیں اور اس وقت تک احتجاج جاری رہے گا جب تک یہ جعلی حکومت گرا نہیں جاتی. تو جو آج احتجاج پہ نکلے ہیں اس سے حکومت گر سکتی ہے، کوئی خطرہ ہے آپ فیل کرتے ایسے ہیں؟ بالکل گرے گی. ان کے نوم میں اخلاقی وہ ہے، انہیں خود بھی پتہ ہے، ان کی بہو بیٹیوں کو پتہ ہے، ان کے گھر والیوں کو پتہ ہے کہ وہ دوسرے کا مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھے ہوئے. 9 مئی میں پارلیمنٹ کے ممبران کو 10 سال جیل اس لیے دی گئی کہ آپ نے دہشت گردی کی. میں اس جج سے پوچھتا تھا، میں نے کہا اس جج سے یہ پوچھو کہ ٹھیک ہے آپ نے 9 مئی میں اس کے باوجود کہ عمران خان نے جیل سے پیغام بھیجا تھا کہ کمیٹی بنا دو، تحقیقات کر لو، جو مجرم ہے جو چور کی سزا ان کو دے دو، یہ گڑبڑ نہ کرو. بہرحال انہوں نے کر دیا. ٹھیک ہے، اگر یہ بات اس لائق تھی تو پھر 7 مئی یا 8 جو ہمارا فروری کی الیکشن ہے، 9 مئی کے بعد زر اور زور کی بنیاد کے بندوق کے زور پہ 25 کروڑ پاکستانی کو دہشت زدہ کر کے دہشت گردی کے ذریعے شہباز اینڈ کمپنی نے پاکستان پہ قبضہ کیا. ان کی سزا پھر کیا ہوگی؟ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ جو آدمی آئین کو چھیڑے گا، اس کو معطل کرے گا، اس کو ایبروگیٹ کرے گا، وہ کیپٹل سزا کا مستحق ہے. اور جو لوگ فوجی ہوں یا سیاسی ہوں، وکیل ہوں یا عام آدمی ہوں، جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں وہ سب آئین کے غدار ہیں. ابھی یہ ہر اس پاکستانی کا، آپ سمیت ہر اس پاکستانی جرنیل کا، ہر اس پاکستانی مرد عورت کا، ہر اس پاکستانی جج کا، ہر اس پاکستانی جرنلسٹ کا جو پاکستان سے محبت کرتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ پاکستان پھلے پھولے. آج کے دن اگر ہم نہ نکلے، ہم نے آئین کا دفاع نہ کیا، تو جس انداز میں ہمارے یہ جاہل حکومتیں باجوڑ سے لے کر گوادر تک، گوادر سے لے کر چمن تک اپنے عوام کے خلاف چڑھ دوڑی ہیں، اس سے خدا نخواستہ ایک بڑی خطرناک خانہ جنگی شروع ہو اور وہ پاکستان کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دے. پاکستان کے عوام بلوچ ہوں یا سندھی یا پشتون یا پنجابی، نہ کسی سے بھیک مانگنے آئے ہیں، نہ کسی سے خیرات مانگنے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، دنیا جان کی نعمتیں. قرآن کریم کی سورہ رحمان میں اللہ پاک انسان کو اپنی ربوبیت کے وہ بتا رہا ہے، اور یہ میں نے آپ کے لیے پیدا کیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جو کچھ نعمتیں سورہ رحمان میں بیان ہوئی ہیں وہ ہمارے وطن میں ہے. پھر لوگ کیوں بھوکوں مر رہے ہیں؟ پھر کیوں 15 لاکھ انسان غربت کے نیچے سے زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل نہیں ہونے دی. پاکستان اب بھی، میں آج ان سے لڑا تھا، اپنی پارٹی کے خبرین سے میں لڑا تھا. میں نے کہا آپ کی تعداد 93 تھی، اب آپ کی تعداد 75 ہے. کیوں اسپیکر سے نہیں ملتے؟ کہ جب تک تم ان قومی اسمبلی کے ممبران سینیٹرز کو، ہماری بہنیں 3 سال سے یہاں 8 گھنٹے کھڑی رہتی ہیں، قومی اسمبلی کے ممبران اور سینٹ کے ممبران پہ پسینے میں سرابور ہوتے ہیں، یہ ان کا حق ہے. اسپیکر اگر کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے، چیئرمین سینٹ اگر کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے، اسے اس سپرنٹینڈنٹ جیل کو قومی اسمبلی میں بلانا چاہیے. ساری قومی اسمبلی کو کمیٹی بنا کے اس پریویلیج پہ اس وقت تک بحث کی جائے جب تک ان کی پارٹی اور عمران خان کے خاندان کے لوگ باقاعدہ اجازت ان کو نہیں ملتی کہ اپنے لیڈر سے ملیں. اس وقت تک تحریک انصاف کے لوگوں کو اسپیکر کو اسمبلی چلنے نہیں دینی چاہیے. اگر یہ عمران خان کو نکالنا چاہتے ہیں، اگر یہ عمران خان کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، ڈوگر صاحب شریف تو ممبر نہیں، باقی جو ہمارے ممبر ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان آزاد ہو تو اس کو واحد طریقہ یہ ہے
کہ ہم اسپیکر کے سامنے کھڑے ہوں کہ ہم 1 منٹ کے لیے اسمبلی چلنے نہیں دیں جب تک آپ قومی اسمبلی کے ممبران کو یہ جو کرنل کے پیما پہ سپرڈنٹ روکتا ہے اس کو نوکری سے نہیں نکالتے. اور جب آپ قومی اسمبلی کے ممبران ڈوگر صاحب سمیت یہ ان کا پریویلیج ہے دے کین انسپیکٹ اینی پریزن. ابھی وہ کھڑے رہتے ہیں کوئی ملاقات نہیں ہوتا ڈوگر بھی لگا ہوا ہے تنخواہ لے رہا ہے مراحت لے رہے ہیں ہم بھی لے رہے ہیں اور اپنی لیڈر کے متعلق چنگیز کاکڑ صاحب کا بھی بازو ٹوٹا ہوا ہے. بازو ہم اس تو یعنی وہ بد اخلاق لوگ انہوں نے آپ کا مینڈیٹ شروع کیا. پاکستان میں دنیا میں کہیں نہیں ہوا کہ سپریم کورٹ ایک اسمبلی کا سمبل ایک پارٹی کا سمبل چھین لے. عمران خان کو پاکستان میں کسی بھی حلقے میں کھڑے ہونے نہیں دیا گیا. یہ پاکستان ہے. یہ تو ہمت کی کارکنوں نے کہ 200 سمبلز پہ الیکشن لڑ کے تمام پاکستان کے مینڈیٹ کو اپنے حق میں وہ کر دیا. اب مہربانی کریں. اچھا محمود خان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو تحریک ہے چل رہی ہے لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں اور شہباز اینڈ کمپنی کا آپ نام لے رہے تھے تو کس نے آپ سے رابطہ کیا کہ مذاکرات سے کوئی رستہ نکل سکتا ہے؟ کوئی مذاکرات ٹھیک ہے. میں عمران خان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کوئی ملا نہیں ہوں ان سے. نواز شریف سے بھی کروں گا بابا جو کچھ ہوا آئے ہم سب قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے اس ملک میں جمہوریت کو پلنے پھولنے دینا ہے. ہم نے اس ملک کو ایک ایسے الیکشن کے ذریعے ایک ایسے پارلیمنٹ جو طاقت کا سرچشمہ ہو جو قومی تمام پالیسیوں کا سرچشمہ ہو خارجی داخلہ سیاست کا اور آئین نے جو دائرہ دیا ہے جوڈیشری کو افواج کو ہر ایک اس میں دائرے میں رہے. اور یہ بڑی گناہ کی بات ہے. تاریخ انصاف کے بعض لوگ دوسری پارٹیوں کے لوگ بعض کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی چاہیے. یہ آئین کی روح سے گناہ ہے. آئین کی روح سے یہ بالکل کیا کہتے ہیں ٹریزن ہے. ہاں ان سے بات ہوگی تو اس پہ بات ہوگی جی مہربانی کر کے اپنی حدود میں جائیے. ہم صرف یہ چاہیں گے شاید میرا شک ہے ڈونٹ نو یہ میری گٹس فیلنگ ہے شاید پاکستان کی جمہوری پارٹیاں عمران خان سے یہ گارنٹی چاہتی ہے کہ پرسیکیوشن نہیں ہوگی ایک دوسرے کی پرسیکیوشن نہیں ہوگی. اگر اس پہ ہم راضی ہو جائیں عمران خان سے محنت کر لیں گے کہ بابا ٹھیک ہے پرسیکیوٹ نہیں کرتے ہیں آرام سے عزت سے یہ جو بات کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے اگر اپنی بات کرنی ہے ود ڈیو اپالوجی آج عمران آدھے گھنٹے میں نکل آ سکتے ابھی آ سکتے ایک آدھے گھنٹے میں. اگر وہ یہ کہہ دے کہ یہ جو شہباز ڈیوٹی کر رہے ہیں یہ میں کروں گا وہ کے پرائم منسٹر بنے گا پرائم منسٹر بنے گا. ایسی پریمیئر شپ کیا کرنی ہے آپ نے. ایک اسپیکر کرنل کا جواب نہیں دے سکتا. کرنل کون ہوتا ہے؟ آپ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں. گیلانی صاحب سینٹ کے چیئرمین ہیں. ان دونوں کو اس سپرڈنٹ جیل کو بلانا چاہیے. قومی اسمبلی کو ساری کو کمیٹی ڈکلیئر کر کے اس پریویلیج پہ تمام دن باتیں ہونی چاہیے اور یہ حکم ملنا چاہیے اسپیکر کی طرف سے کہ ہر جو بھی آپ لسٹ دیں آپ کے اکابرین جائیں اپنے لیڈر سے بنے ان کے بہنے منے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ عجیب بات ہے. 10 گھنٹے ہم کھڑے رہے دنیا میں کہیں بھی چاہے خدا نخواستہ کوئی خطرناک قاتل ہو ڈرگ ٹریفکر ہو فلانا ہو اس کی ملاقات پہ پابندی نہیں ہے. سر یہ بتائیے گا محمود خان چودھری صاحب یہ بتائیے گا متعدد کل جماعتی کانفرنس ہو چکی ہیں ان کے کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں آئے. ابھی ایک حالیہ کل جماعتی کانفرنس ہوئی ہے اس کے حوالے سے کیا خاطر خواہ نتائج آئے ہیں؟ اس کے ساتھ حکومت پہلے دن سے یہ کہتی رہی ہے کہ یہ احتجاج فلاپ ہے لیکن آج احتجاج جب ہو چکا ہے تو پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں وہ سوشل میڈیا پہ اپنا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ احتجاج فلاپ ہے. بلوچستان کے تمام پشتونی علاقوں میں جوب میں لورلائی میں دکی میں چمن میں پشین میں تحریک انصاف
وہ پشتونخوا میں پارٹی اور لوگوں کی ہزاروں لوگوں نے بڑی بہترین وہ کیا. خٹک علاقے میں بالکل امتحان تھی عوام کی. بات یہ ہے، مسئلہ یہ ہے اس حکومت پہ یا ہماری مخالفین پہ تاریخ تحفظ